ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جنہیں لوگ بہت عزت دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد دلاتے اور رسول کی محبت کے چرچے کرتے۔ ان کی زندگی نہایت سادہ مگر ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ ہر جمعہ کے دن وہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور نیکی کی باتیں سمجھاتے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو کبھی معمولی نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کے ہاں نیت اور اخلاص کی قیمت بہت بڑی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ 12 ربیع الاول قریب آ رہا تھا اور یہ دن جمعہ کو تھا۔ لوگ بہت خوش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس دن کچھ خاص عبادت عمل کرے۔ سب گاؤں والے بزرگ کے پاس آئے اور کہا، حضرت، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دے جو ہم سب آسانی سے کر سکے اور جس سے برکتیں مل جائے۔ بزرگ مسکرا کر بولے، یہ دن ہمارے پیارے نبی کی ولادت کا دن ہے، یہ دن نور اور رحمتوں کا دن ہے۔ اگر اس دن کوئی بھی چھوٹا سا نیک عمل اخلاص سے کر لو تو اللہ اس میں بڑی برکت ڈالے گا۔ پھر بزرگ نے فرمایا، اس دن میٹھی چیز پر اللہ کا ذکر کرنا بہت مبارک ہے۔ جب تم کوئی مٹھائی کھجور آ کے کھاؤ تو زبان سے ایکیاویارا سابہین الوان او ابن مدنا پڑھ لینا۔ یہ کلمات اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہیں۔ جب یہ ذکر کھانے کے ساتھ جڑ جائے گا تو اللہ اس کھانے کو تمہارے لیے باعث برکت بنا دے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی اور دل کو سکون ملے گا۔ لوگوں نے بڑی حیرت سے یہ بات سنی۔ کچھ نے کہا، حضرت، کیا واقعی صرف ذکر پڑھنے سے اتنے فوائد مل سکتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، یقین رکھو، ذکر اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے دل اور زبان پر جو کلمات رکھتا ہے وہ خالی نہیں جاتے۔ اگر ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھو گے تو فائدہ ضرور ملے گا۔ اس وقت ایک غریب کسان بھی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس کے حالات بہت خراب تھے، قرضوں میں دبا ہوا تھا اور گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ عمل میں لازمی کروں گا۔ وہ دن آیا، 12 ربیع الاول کا جمعہ۔ کسان نے تھوڑی سی مٹھائی خریدی، گھر والوں کے ساتھ بیٹھا اور ذکر پڑھ کر کھایا۔ اس نے بار بار دل سے کہا، ایکیاویارا سابہین الوان او ابن مدنا۔ کچھ دن گزرے اور لوگوں نے دیکھا کہ کسان کے حالات بدلنے لگے۔ اس کے کام میں برکت ہو گئی، قرض اترنے لگا اور گھر میں سکون اور خوشی آنے لگی۔ واہ! گاؤں میں جب اس کسان کی حالت بہتر ہونے لگی تو لوگ حیران رہ گئے۔ وہی کسان جو کل تک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور فاقوں میں زندگی گزار رہا تھا، اب خوشحال دکھائی دینے لگا۔ اس کی کھیتی باڑی میں برکت آ گئی، جانور تندرست ہو گئے اور گھر والوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ لوگ اس کے پاس آتے اور پوچھتے، بھائی، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ عاجزی سے جواب دیتا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے اور ہمارے بزرگ کی نصیحت کا نتیجہ ہے۔ میں نے صرف میٹھی چیز پر اللہ کا ذکر کیا اور پھر اللہ نے میری تقدیر بدل دی۔ یہ بات پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ ہر شخص چاہنے لگا کہ وہ بھی اس عمل کو اپنائے۔ اگلے جمعہ کو جب لوگ دوبارہ بزرگ کے پاس اکٹھے ہوئے تو سب نے اپنے اپنے تجربات سنائے۔ کسی نے کہا کہ میری بیماری میں کمی آ گئی ہے، کسی نے کہا کہ میرے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے اور کسی نے بتایا کہ گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ بزرگ نے سب کی باتیں سنی اور مسکرا کر فرمایا، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ اصل طاقت کلمات میں نہیں بلکہ اس نیت اور اخلاص میں ہے جس کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بزرگ نے مزید سمجھایا، یاد رکھو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ شکر بھی کرو۔ جو کچھ ملے اسے اللہ کی عطا سمجھو اور غرور نہ کرو، کیونکہ شکر گزار بندے کو اللہ مزید دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر سب کے دل نرم ہو گئے اور سب نے توبہ کی کہ وہ اللہ کا ذکر اور شکر کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک تاجر بھی آیا کرتا تھا جو دولت مند تھا مگر اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ جب اس نے کسان اور دوسرے لوگوں کی حالت دیکھی تو اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، یہ سب کیسے بدل گئے؟ وہ بزرگ کے پاس گیا اور بولا، حضرت، میرے پاس سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، لیکن دل میں چین نہیں، مجھے سکون چاہیے۔ بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹے، سکون دولت سے نہیں ملتا، سکون ذکر الہی سے ملتا ہے۔ تم بھی میٹھی چیز پر اللہ کا ذکر کرو اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، دیکھنا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تاجر نے عمل کیا۔ پہلے دن اسے کچھ خاص محسوس نہ ہوا، مگر جب یہ عمل اس کی عادت بن گیا تو اس کے دل سے گھبراہٹ ختم ہونے لگی۔ وہ رات کو سکون سے سونے لگا اور صبح کے وقت تازگی محسوس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اس گاؤں کے لوگ دن بعدن نیکی اور سکون کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر جمعہ کو لوگ بزرگ کے پاس آتے، نصیحتیں سنتے اور نئے عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹتے۔ ان کی زندگیوں میں خوشحالی اور برکت عام ہو گئی۔ صرفت سرسبز وبلاد اللب مطمئن وآه۔ بچے ماں باپ کی فرما برداری کرنے لگے اور گھروں میں محبت کا ماحول پیدا ہو گیا۔
اس سارے سفر کا آغاز صرف ایک چھوٹے سے عمل سے ہوا تھا، میٹھی چیز پر اللہ کا ذکر کرنا اور اخلاص کے ساتھ ایکیاویارہ اور سابہین الوان و ابن مدنہ پڑھنا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ نیکی کے لیے بڑے کاموں کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا چھوٹے مگر اخلاص بھرے اعمال میں بھی مل جاتی ہے۔ ایک دن بزرگ نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا، یاد رکھو، یہ دنیا وقتی ہے، سکون، رزق اور خوشیاں سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس نے اللہ کو یاد کیا وہ کبھی محروم نہیں ہوا، اور جو اللہ کو بھول گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی یاد اور رسول کی محبت میں گزاریں گے۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی اور دوسرے دیہات کے لوگ بھی اس گاؤں میں آ کر یہ نصیحت سنتے اور ذکر کی برکت حاصل کرتے۔ آہستہ آہستہ یہ چھوٹا سا عمل ایک بڑے انقلاب میں بدل گیا۔ سبق ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم دل سے اللہ کو یاد کریں تو ہماری دنیا اور آخرت ساور سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور سبق پسند آیا ہو تو مزید ایسی معلوماتی اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولی۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جزاكم الله خير.